اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا، من قبلی اس سے پہلے، ان یاتیا کہ آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع نہیں کوئی خرید و فروخت، فیہ اس میں، ولا اور نہ، خلتن کوئی دوستی، ولا شفاعتن اور نہ کوئی سفارش، والکافرون اور جو کافر ہیں، ہم الظالمون وہی ظالم ہیں۔ اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ جو بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ تمہاری ملکیت نہیں بلکہ رب کی دین ہے، اسے آگے دوسرے مستحق لوگوں کو پہنچاؤ۔ جس ذات نے تمہیں نوازا اسی کی خوشی کی خاطر آگے اس کے بندوں پر خرچ کرو۔ پھر فرمایا کہ خرچ کرنے کے لیے سستی نہ دکھاؤ کہ آج نہیں تو کل دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے۔ یاد رکھو کہ ایسا کرتے کرتے وہ دن نہ آ جائے جب تم کہو کہ اللہ سب کچھ ہی لے لے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اس دن تو کوئی بھی معاوضہ قبول نہ ہوگا۔ ہاں، وہ قیامت کا ہی دن ہے جس میں کچھ خرید و فروخت نہ ہو سکے گی۔ کوئی بھی چیز خرید کر تم بطور رشوت نہیں دے سکو گے، اور نہ ہی کسی کی دوستی کام آئے گی۔ ایسا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا کہ وہ اپنا مال تم پر خرچ کرے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور نہ ہی سفارش کام آئے گی۔ دنیا میں اگر کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی چیز ٹوٹ جائے تو بازار سے نہیں لے آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں مصیبت میں دوست کام آ جاتے ہیں، پیسہ کام آ جاتا ہے، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ دوست تو دور، اپنے سگے ماں باپ، اولاد، بیوی کچھ بھی فائدہ نہ دیں گے۔ ہر ایک اپنی جان کی فکر میں ہوگا۔ دوست متقین کے سوا سارے دوست اس دن دشمن بن جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی تمہیں چھڑا نہ سکے گا۔ سفارش کی ہمت نہیں ہوگی مگر جس کو میرا رب چاہے گا اجازت دے گا۔ اس لیے دنیا میں ہی تمہیں اے ایمان والو خبردار کیا جا رہا ہے کہ ایسے سخت دن کے آنے سے پہلے پہلے اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ چاہے تمہارا مال ہے، چاہے تمہارا علم ہے، چاہے تمہیں اللہ نے کوئی جسمانی قوت سے نوازا ہے، یا تمہارے پاس کوئی ہنر ہے، تو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسرے انسانوں کے لیے خرچ کرو۔ قیامت کے دن صدقہ انسان کی نجات کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس دن کے کوئی سایہ نہ ہوگا، سورج بہت نزدیک ہوگا۔ ہر شخص کو تپش سے بچنے کے لیے سائے کی ضرورت ہوگی، تو صدقہ مومن کے لیے اس کا سایہ ہوگا۔ آج جو بھی آپ خرچ کریں گے قیامت کے دن وہ سایہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے اس دن کے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جس نے صدقہ کیا، پھر چھپا کے کیا، یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ اتنا چھپ کے دیا کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، صرف رب کی رضا کے لیے دیا، تو ایسے شخص کو رحمان کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ صدقہ دنیا میں بھی بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ وہ خیر کو صرف اپنے تک ہی روکے رکھنا چاہتا ہے۔ مال جمع کرنے کی ہرس اسے موت کے قریب لے جاتی ہے، اور وہ مر کر سب کچھ چھوڑ کر دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، اور بعد میں اس کے وارث لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور مال بھی بانٹتے ہیں۔ کافر تو وہی ہے ظالم، منکر بھی ہیں اور مال جمع کرنے والے بھی ہیں۔ جو اللہ کے حکم کو نہ مانے وہ بھی منکر ہیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کریں وہ بھی منکر ہیں، اور جو مال جمع کر کر کے رکھیں اور اسے لوگوں پر خرچ نہ کریں، ایسے ہی لوگ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔
دنیا میں ان کو موقع دیا گیا لیکن انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ اب قیامت کے دن تو کوئی بھی کسی قسم کا بھی موقع انہیں نہیں دیا جائے گا، لہٰذا بغیر فائدہ حاصل کیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی کسی پر اس لیے خرچ نہ کرو کہ اس کی ذات سے تمہیں کوئی فائدہ مل رہا ہے۔ وہاں خرچ کرنا مشکل ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی نہ مل رہا ہو، تو ایسا خرچ کرنا بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ رب کائنات نے کسی شخص کو مال سے نوازا، اب وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ فلاں جگہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، فلاں شخص مستحق ہے، لیکن وہ خرچ نہیں کرتا، مال کو گن گن کر رکھتا ہے۔ ایسے ہی شخص کو اللہ نے نہ ماننے والا کہا کہ ایسے ہی نہ ماننے والے خود ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔